شہید ارشد شریف کی گاڑی کا آخر ڈرائیور کون نکلا؟ ارشد شریف کی آخری بات کس سے ہوئی؟ کینیا کے میڈیا نے سب پول کھول کر رکھ دیے۔ ارشد شریف کا جسد خاکی پہنچنے سے پہلے تمام گتھیاں سلجھنے لگیں۔ قاتلوں کے گرد شکنجے مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں اور اس پورے واقعے میں نیا موڑ بھی سامنے آ گیا ہے۔ عالمی سطح پر آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سید حماد حسن کا سلام۔ ناظرین، اس وقت پوری ملک، پوری قوم، پوری ریاست ایک شدید رنج میں مبتلا ہے۔ شہید کا جسد خاکی وطن کی طرف روانہ ہے۔ بالآخر زندگی میں تو نہ سہی لیکن شہید ہو کر اس پاک سرزمین پر آنے کی اجازت مل ہی گئی، جس پاک سرزمین کے لیے وہ ہمیشہ کام کرتا رہا، جس ملک سے محبت اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتا رہا، جس سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا تھا۔ اس سرزمین پر چلیں شہید ہو جانے کے بعد ہی صحیح لیکن ہمیشہ سکون سے رہنے کے لیے اس امپورٹڈ حکومت نے اجازت کسی صورت دے تو دی، لیکن اجازت بھی کب ملی جب ہمیشہ کے لیے گولی مار کر خاموش کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سوال کرنے والا تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے سوالات آج بھی شہ سرخیوں میں زندہ و موجود ہیں، زندہ و جاوید ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر جوابات مانگ رہے ہیں۔ جی، ارشد شریف کے بے ایمانہ قتل کے حوالے سے کچھ اور نئی ڈیولپمنٹس بھی آپ کو بتاتا ہوں جو اب تک میرے سامنے آئی ہیں۔ ارشد شریف کی آخری بار کس سے بات ہوئی اور ارشد شریف نے جانا کہاں تھا، ان کی اگلی منزل کیا تھی، اور ارشد شریف کا ڈرائیور کون تھا جس کے بارے میں کینیا کی پولیس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ارشد شریف کا بھائی ہے، جبکہ ارشد شریف کا کوئی بھی بھائی اس وقت دنیا میں موجود نہیں۔ ان کا ایک ہی بھائی تھا جن کا نام تھا اشرف شریف، اور وہ آرمی میں تھے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ غالباً 2011 یا 12 کی بات ہے جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور فی الحال ارشد شریف کے علاوہ کوئی بھی ان کا یعنی کہ بھائی نہیں تھا، گھر کا کوئی میل ممبر نہیں تھا۔ خیر، یہ ڈرائیور کون تھا اس کے بارے میں سب پتہ لگ چکا ہے۔ کینیا میں بیٹھ کر اس پورے کیس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف بیانیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر چھوڑے گئے ہیں، جیسا کہ ڈکیتی، کار چوری، بچہ اغوا، ناکے پر نہ رکنا، اور پھر کینیا کی پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شاید وہ بیانیاں چل جائے، لیکن لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ جو دنیا ہے یہ گلوبل ویلیج بن کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں کی خبر ہو یا باہر کی خبر منٹوں اور سیکنڈز میں پتہ چلتی ہے۔ خیر، اس وہ جو کینیا کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، کینیا پولیس کی طرف سے، تو وہاں کے صحافیوں نے بھی اس کا بھانڈا پھوڑ ڈالا ہے۔ کینیا کی پولیس، اب یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ کینیا کی پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے، اجرت لے کر ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور اس طریقے کے بہت سے معاملات انہوں نے پاکستان کے میڈیا پہ مینیج کیے گئے، لیکن یہ ساری چیزیں کینیا میں بھی نہیں چلی، یعنی کہ کینیا کے لوگوں نے بھی اس یہ جو انہوں نے پولیس نے سٹیٹمنٹ دی اس کو ہضم نہیں کیا، اور ان سب یہ جو اس طرح کی چالیں بنائی گئیں، جس طریقے سے ہر چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کی، وہ سب کچھ انہوں نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
اب میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس کو تفصیلی جانچنا چاہیے مکمل گہرائی کے ساتھ کہ ارشد شریف کو گولی ماری گئی، انہیں ملک سے جانا پڑا، انہیں دبئی سے بھی ڈیپورٹ کروایا گیا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا بھی مطالبہ بن گیا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے، آخر ایسا کیوں ہوا اور اسے کیوں کینیا جانا پڑا۔ حتیٰ کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی بیان جاری کر دیا گیا، انہوں نے بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو، انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے یہ کہا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کے لیے جو کمٹمنٹس، جو وعدہ جات آپ کے اور ہمارے درمیان ہوئے تھے ان کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ یہ جو آزادی ہے، یعنی کہ صحافت کی آزادی ہے یا جو فریڈم آف سپیچ ہے، اس پہ کسی بھی قسم کا کلنک لگا سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس اسٹیٹ کی طرف سے، یعنی کہ اسٹیٹ کے منسٹر کی طرف سے آ چکی ہیں، امریکن اسٹیٹ کی طرف سے۔ خیر ایک اور چیز بھی ہے کہ مختلف تنظیموں نے اور بلکہ ایون کہ امریکہ نے کینیا سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کی مکمل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور یہ پرزور مطالبہ تھا ان کا۔ اس کے بعد دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں عالمی سطح پر، آؤٹ لیٹس جو باتیں کر رہے ہیں پاکستان پر، ہیومن رائٹس کے ادارے بھی باتیں کر رہے ہیں، جرنلسٹ کی تنظیمیں بھی باتیں کر رہی ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ کینیا کا میڈیا بھی یعنی کہ ٹکا کے یہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کینیا کی پولیس نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی، اور اگر کوشش کی تھی تو کیا اندر سے گولی چلی تھی جو انہیں باہر سے 9 گولیاں چلانی پڑی، اور اگر گولیاں چلانے کی بھی ضرورت پڑ گئی، کسی قسم کی ریزسٹنس تھی بھی صحیح، تو انہوں نے صرف ٹائروں پر گولیاں کیوں نہیں چلائیں، انہوں نے سیدھے اسٹریٹ فائرز کیوں کیے گئے؟ یہ بالکل غلط بیانیاں دے رہے ہیں آپ کو، یہ بالکل توڑ مروڑ کے رکھ رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر کر دیتی ہے، یہ اجرت لے کر پیسے لے کر یہ کام کرتے ہیں، ان کے آفیسران ایسے ہیں، ان کے اہلکاران ایسے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ جو وہاں کا میڈیا ہے اس کو بالکل وہ اس بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال صرف ٹائرز پر گولیاں کیوں نہیں چلائی گئی، یہ سارے کے سارے معاملات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ارشد شریف، اب ایک بڑی یعنی کہ آپ کو کچھ کوسچنز اور بتاتا ہوں کہ ارشد شریف کینیا کیوں گئے، اور کینیا میں نیروبی ہی کیوں گئے، اور نیروبی سے آگے مگادی ٹاؤن کیوں گئے، ان کا وہاں پر میزبان کون تھا، انہوں نے قیام کہاں پر کرنا تھا، پولیس کے بیانیے کے مطابق اس نے گاڑی کیوں نہیں روکی۔ رپورٹر نے بتایا کہ جس سے ان کی آخری بار بات ہوئی، یہ امریکہ میں مقیم رپورٹر تھا جس سے ارشد شریف کی بالکل لاسٹ میں یعنی کہ آخری، آپ اسے سمجھ لیں کہ کال ہوئی، آخری دفعہ بات ہوئی کہ وہ امریکہ کا ویزا بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یعنی کہ امریکہ کی طرف سے ویزا ریجیکٹ ہوا۔ اور میں اب یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انصاف کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، کہ جب انہوں نے ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا تو اب کن بیسس پہ، کن چیزوں کی بنیاد پر وہ اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو بہرحال انہیں فوری طور پہ جب وہاں سے بھی ریجیکشن ہوئی ان کو اس ویزے کی، اور اس کے بعد انہوں نے ویزا آن ارائیول لیا کینیا کا، اور وہ کینیا گئے۔ اس سے پہلے یعنی کہ وہ ساری چیزیں بتا چکے تھے، جو باقی دوست تھے ارشد شریف کو کہا کرتے تھے کہ آپ کسی بھی ویسٹرن کنٹری کا ویزا ایڈوانس میں لے رکھیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں کیوں لوں، اور مجھے کیا ضرورت ہے، میں پاکستان کو کیوں چھوڑوں۔ اس کے بعد ان کو کئی دوست صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اسائلم اپلائی کر دیں، یعنی کہ یہ ایک سیاسی پناہ ہوتی ہے، وہ اپلائی کر لیں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا دوبارہ سے کہ میں کیوں اپلائی کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں اپنے ملک میں بہت اچھے طریقے سے ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔ لیکن یہ وہی والی بات ہے کہ اب انہیں پاکستان سے بھی آخر جانا پڑا وہ، اور پاکستان کے بعد ان کو یو اے ای میں بھی جانا پڑا۔ یو اے ای سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ لندن میں ہے، جبکہ وہ لندن میں نہیں، کیونکہ انہیں وہاں کا بھی ویزا نہیں ملا تھا۔ اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جب اس یو اے ای کی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ ان کو فوری طور پہ ڈیپورٹ کریں، پاکستان بھیجیں، تو انہوں نے گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرتے، لیکن آپ آگے 24 سے 48 گھنٹے
کے دوران یا اس وقت کے سے پہلے آپ ہمارا ملک چھوڑ جائیں، آپ کیونکہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی، آپ کی گورنمنٹ، کہ آپ ادھر مزید رہیں، لہٰذا ہم آپ کو ڈیپورٹ نہیں کرتے، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ تو انہوں نے کینیا کا ویزا لیا اور وہیں سے انہیں ویزا آن ارائیول ملا اور اس کے بعد وہ وہاں چلے گئے۔ بہرحال اس کے بعد جو اب کیا ہوتا ہے فردر کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کے بعد وہ شخص جو کینیا میں پاکستان کی سفیر ہیں، انہوں نے خاموشی توڑی اور بتایا کہ جس فیملی کے پاس ارشد شریف صاحب قیام پذیر تھے، یہ ان کے بھائی تھے، جو ڈرائیونگ کر رہے تھے، یہ ان کے بھائی تھے۔ پہلے انہوں نے بتا دیا کہ وہ ارشد شریف کے بھائی ہیں، نہیں، لیکن وہ جو ادھر کینیا میں ہماری ہائی کمیشن یا ہماری جو وہاں ایمبیسیڈر ہیں یا جو ہماری سفارتکار ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتائی، وہ خاتون ہے غالباً، انہوں نے یہ بتایا کہ جس جگہ پہ نیروبی کے اندر ارشد شریف قیام پذیر تھے، یہ ان کے بھائی ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پر اس ڈرائیور سے یا اس فیملی سے لازمی ان کی سٹیٹمنٹ لینی چاہیے، ان کا وہ بیان لینا چاہیے۔ اس وقت نہایت ضروری ہے ان کا بیان آنا، اس وقت عینی شاہدین کا آنا بھی بہت ضروری ہے، جو اس وقت موقع پہ موجود تھے جب پولیس یا کوئی بھی پیڈ لوگ یہ کام کر رہے تھے، یا اس فیملی کی انویسٹیگیشن ہونا، لیکن یہ اب تک کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون انہیں روک رہا ہے، یا کس وجہ سے؟ کیا کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں کہ وہ نہیں آ رہے؟ بہرحال یہ بہت بڑی فکر کہ انگیز ہے، اس پہ پریشانی کی بات یقیناً بنتی ہے، اور میرا یہ مطالبہ ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے، اور ہر اینگل سے اس کی انویسٹیگیشن انتہائی ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔